بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آگے بڑھتے ہوئے بیٹے ہم لوگوں نے اگلے مضمون کی طرف چلنا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کفایت شعاری کا مضمون کیا تھا۔ اب ہمارا اگلا جو مضمون ہے وہ ہے سیلاب کی تباہ کاریاں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی اردو گرامر کی بک نکالیے اور مضمون نکالیے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ جی بیٹا پیج نمبر 249 پہ آپ آئیے۔ آپ کی اردو کی گرامر جو بک ہے اس میں آپ کا مضمون ہے بیٹا سیلاب کی تباہ کاریاں۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے جو مضمون لکھنا ہوتا ہے 15 نمبر کا یہ آپ کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ نے ہیڈنگز نہیں لکھنی ہوتی، جیسے کہ یہ آپ کی بک میں ہیڈنگز دی ہوئی ہیں۔ یہ ہیڈنگز اس لیے دی ہوتی ہیں بیٹا، ہیڈنگز اس لیے دی جاتی ہیں بیٹا تاکہ یاد کرتے ہوئے یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ ہیڈنگز کی وجہ سے آپ کے ذہن میں پورا پیراگراف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ہیڈنگز یاد نہیں کرنی، آپ نے صرف اور صرف پیراگراف یاد کرنے ہیں۔ ہیڈنگز کو پہلے ہم کٹ کر لیتے ہیں۔ یہ برسات اور سیلاب جو ہے اس کو آپ کٹ کر لیجئے، اس کا پیراگراف دیکھیے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، برسات کے موسم میں ہمارے ملک میں خوب لگاتار بارشیں ہوتی ہیں، اس لیے قریباً ہر دریا میں سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ ایک معمول کی بات ہے۔ ان میں سے بعض سیلاب بڑے زبردست اور تباہ کن ہوتے ہیں، جس سے بھاری جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ فصلوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور زندگی کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی، اس کی ہیڈنگ کو کٹ کر دیجئے بیٹا۔ ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور اصول ہے کہ انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے۔ جی آزمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ ہے اور کون اس کی ناشکری کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے اور صابروں کو خوشخبری دے دو۔ سیلاب بھی اسی آزمائش کی ایک صورت ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک خاص سیلاب جو ہے اس کی ہیڈنگ آپ کٹ کر دیجئے۔ دریائے راوی میں اکثر سیلاب آتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا زبردست سیلاب آیا کہ لاہور کے کوچہ و بازار پانی سے بھر گئے تھے۔ اب دریا پر بند باندھنے سے سیلاب کا پانی لاہور شہر میں تو نہیں آتا، البتہ شاہ درہ اور اس کے کرب و جوار کا علاقہ غرقاب ہو جاتا ہے۔ غرقاب کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ غرقاب کا مطلب کیا ہے کہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ کچھ سال پیشتر یعنی پہلے، کچھ سال پہلے ایک ایسا خوفناک سیلاب دیکھنے کا موقع ملا، مجھے ایسا خوفناک سیلاب دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سال بارشیں معمول سے زیادہ ہوئی تھیں، اس لیے دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب امڈ آیا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پیج پہ آئیے۔ سیلاب کی آمد، یہ اگست کا مہینہ تھا۔ سیلاب اگست کے پہلے ہفتے میں آیا۔ ایک صبح کو اچانک پانی کی خوفناک آواز سنائی دی، جس سے شاہ درہ اور اس کے آس پاس کے لوگ پریشان ہو گئے۔ صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے کچھ افراد کو دریا کی طرف بھیجا گیا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں پانی کی ایک دیوار آبادی کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے آبادی کی طرف بھاگے۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہے تھے، سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، بھاگو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیڈنگ ہے آپ کی بیٹا سیلاب کی آمد۔ یہ ہیڈنگ تو آپ نے کٹ کر دی۔ افراتفری کی ہیڈنگ جو ہے اس کو آپ کٹ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پیراگراف بھی آپ کٹ کر دیجئے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے اور بہت زیادہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے پانی ہی پانی۔ اسی دوران میں سیلاب کا پانی آبادی کی گلیوں میں پہنچ گیا۔ وہ لوگ جو پانی کی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے گاؤں میں رہ گئے اور جان بچانے کے لیے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ گلیوں میں 5-5 فٹ پانی بہنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا، زمین پر خشکی کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ لوگ سروں پر سامان اٹھائے کمر کمر پانی سے گزر رہے تھے، وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیٹا بے پناہ تباہی۔ اس کی ہیڈنگ کو آپ کٹ کر دیجئے گا۔
یہ ایک زبردست سیلاب تھا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دیہاتی آبادی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا اور لوگوں کے کچے جو مکانات تھے وہ زمیں بوس ہو گئے تھے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، سینکڑوں مویشی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، بعض مقامات پر بہت سی انسانی جانیں بھی ضائع ہو گئیں۔ وہ لوگ جو کل تک اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، اپنے خاندانوں کے ساتھ بے گھر ہو گئے۔ تعمیر نو، اس میں ہیڈنگ کو کٹ کیجیے، ٹھیک ہے۔ کچھ روز کے بعد سیلاب کا زور ٹوٹ گیا۔ جب پانی پوری طرح اتر گیا تو لوگوں نے سر کو چھپانے کی فکر کی اور چنانچہ وہ اپنے منہدم شدہ مکانات کی تعمیر نو کا سامان کرنے لگے۔ اس کے بعد یہ جو ہے لائن اس کو کٹ کر دیجیے گا، جس طرح دوبارہ آبادی کی صورت نظر آنے لگی، یہ ٹھیک ہے، یہ کٹ کر دیں۔ یہاں پہ آپ آخر میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس طرح کوئی مہینے بھر سیلاب کے اثرات زائل ہونے میں لگے اور زندگی کی چہل پہل معمول پر آئی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پیراگراف کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں جو ہم نے سمجھا اور جو دیکھا وہ یہ کہ سیلاب کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں، سیلاب جب آتے ہیں تو وہ کس طرح سے لوگوں کی زندگی کو درہم برہم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے میرا بچہ یاد کر لینا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں بیٹے کہ آپ نے اس مضمون کو خاص طور پہ یہ جو پہلے کے 2 پیراگراف ہیں ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور باقی ایک پورا واقعہ ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ سیلاب آیا گاؤں میں اور لوگوں کی زندگی کس طرح سے اس سے متاثر ہوئی۔ اس میں آپ اپنے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خود کے پاس کوئی سیلاب کی آپ نے کوئی منظر دیکھا ہو تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں، آپ اپنے سے بھی اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کے جو 2 پیراگراف ہیں وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔